قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، گزشتہ 2 جمعات سے حقوق کی بات چل رہی ہے۔ آج کی اس مجلس میں نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے میاں بیوی کے جو آپس کے حقوق ہیں ان سلسلہ میں چند معروضات عرض کروں گا۔ میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ان کے فرائض یعنی ذمہ داریاں بتا دی ہیں۔ شوہر کے کیا فرائض اور ذمہ داریاں ہیں اور بیوی کو یہ بتا دیا کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تاکہ شوہر اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرے اور بیوی بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ زندگی کی جو گاڑی ہے یہ ایسے ہی چلتی ہے، دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو بات بنے گی۔ میں نے عرض کیا کہ دونوں طرف سے حقوق ادا ہوں گے تو یہ زندگی کی گاڑی چل سکے گی۔ میاں اپنے فرائض کو ادا کرے، بیوی اپنے فرائض کو ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر اپنے حقوق حاصل کرنے کی فکر سے زیادہ ہو۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اور اللہ کرے ہر معاملے میں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، چنانچہ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر زندگی بہت عمدہ، بہترین اور خوشگوار گزرے گی۔ ہمیں آج اپنے حقوق کی تو بڑی فکر رہتی ہے کہ میرے حقوق کوئی نہیں ادا ہو رہے، میرے حقوق کون پورے کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص اگر اس بات کی فکر کر لے کہ میں دوسروں کے حقوق ادا کروں، حقوق دینے والے بن جائیں ہم، تو پھر ہماری زندگی اس دنیا میں ہی جنت نظیر ہو سکتی ہے۔ زوجین یعنی میاں بیوی، 2 اجنبی مرد و عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کا رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہے جب دونوں کے درمیان شرعی نکاح عمل میں آتا ہے۔ نکاح شرعی کے بعد 2 اجنبی مرد و عورت رفیق حیات بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے رنج و خوشی، تکلیف و راحت، صحت و بیماری، غرض یہ کہ زندگی کے ہر گوشہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ عقد نکاح جسے شرعی نکاح کہتے ہیں، قرآن پاک میں اسے میثاقاً غلیظاً سے تعبیر کیا، یعنی نہایت مضبوط عقد، یا دوسرے لفظوں میں نہایت مضبوط رشتہ، میثاقاً غلیظا، مضبوط رشتہ، مضبوط اور پختہ عقد، یعنی نہایت مضبوط رشتہ۔ نکاح کی وجہ سے بے شمار حرام امور ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پھر میاں بیوی کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تم اب ایک دوسرے کا لباس بن گئے ہو۔ جیسے لباس پہنا جاتا ہے، اوڑھا جاتا ہے، ایسے ہی اب تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ میثاقاً غلیظا، یہ جو پختہ عہد تمہارے درمیان ہوا یعنی نکاح ہوا،
اس کے نتیجہ میں تم ایسے ہو گئے جیسے تم ایک دوسرے کا لباس ہو. لا الہ الا اللہ. اور پھر شرعی نکاح کے بعد جب آدمی شوہر اور عورت بیوی بن جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کا جسمانی اور روحانی طور پر لطف اندوز ہونا جائز ہو جاتا ہے. زوجین یعنی میاں بیوی کی ذمہ داریوں کو میں 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. یعنی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. انسان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھتا، ہم اکیلے پن سے گھبراتے ہیں. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، بلکہ فطرتاً معاشرتی مزاج رکھنے والی مخلوق ہے انسان. معاشرہ یہ اپنے وجود میں خاندان چاہتا ہے، یہ کسی خاندان کا رکن بننا چاہتا ہے، یہ معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے. چنانچہ عزیزو دوستو، معاشرہ اور خاندان کی تشکیل میں بنیادی اکائی میاں بیوی ہیں، جن کے ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں. چنانچہ میں نے عرض کیا کہ میں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. نمبر 1، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں. نمبر 2، بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں. اور نمبر 3، دونوں کی مشترکہ ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی دونوں کے مشترکہ حقوق کیا ہیں. عزیزو دوستو، دراصل ہمارا یہ جو دین ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ دین چند عبادات کا نام نہیں. نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، تسبیحات، صرف ان چند چیزوں کا ہی نام دین نہیں. میں اور آپ جو مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ماننے والا. یعنی اب ہم مانیں گے عقائد کو بھی، عبادات کو بھی اور معاملات کو بھی، کہ کامل مومن، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جس کی عبادات بھی ٹھیک ہوں اور جس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں. یہاں ہم سے ایک بہت بڑی بھول ہو گئی، ایک چوک ہو گئی. ہم نے سارا زور عبادات پہ لگانا شروع کر دیا. نوافل کی کثرت، تلاوت کی کثرت، عبادات کی کثرت، تہجد کی ادائیگی، جبکہ اس کی دوسری طرف جو ہمارے معاملات ہیں، ہم اپنے معاملات کو شاید خارج از دین سمجھتے ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، نوافل پہ زور ہے. رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ میرے عزیزو دوستو، حقوق اللہ جن پر آج ہمارا سارا زور ہے وہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا. بات اٹک جائے گی، پھنس جائے گی حقوق العباد پر آ کر کہ ہم معاملات میں کیسے ہیں، کیا ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہیں یا نہیں. کیا کبھی ہم نے اپنے معاملات کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے. جب بات معاملات کی آئے گی تو میری یہ بات نوٹ کر لیں سارے دوست کہ معاملات میں سے سب سے پہلا حق اللہ نے بیوی کا رکھا ہے. اور یہ میں آگے حدیث سے انشاءاللہ ثابت کروں گا، حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا.
یعنی اگر تم سب کے ساتھ ٹھیک ہو، بیوی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو، تو تمہارے معاملات ٹھیک بولو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہر عمل میں احسان مطلوب ہے۔ وہ جو حدیث جبرائیل بخاری شریف میں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت ایسے کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احسان ہے یہ ہر عمل میں مطلوب ہے، چاہے وہ عقائد ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں، کہ احسان ہر عمل میں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میاں بیوی کے آپس میں معاملات کے سلسلہ میں دو قرآنی ہدایات میں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے چلوں گا۔ اس سلسلہ میں پہلی ہدایت کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک، چنانچہ سورہ النساء میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حسن معاشرت، کہ تم اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بالمعروف، معروف طریقے سے پیش آیا کرو۔ معروف کیا ہے؟ معروف کا ایک تو معنی ہے دستور، معروف طریقے سے یعنی دستور کے مطابق، اور معروف کی اگر تفصیل میں جائیں تو معروف عرف سے، جانی پہچانی چیزیں۔ اور آپ قرآن پاک میں کئی جگہ پڑھتے ہیں معروف کا معنی نیکی، حسن سلوک۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ بیویوں عورتوں کے معاملہ میں بالمعروف، حسن سلوک۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ یعنی بیوی کی کسی بات پر تمہیں چڑ ہے لیکن تم اسے برداشت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر بڑھا دے گا، آخرت میں تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو قرآنی ہدایت میں سے پہلی ہدایت وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف۔ دوسری ہدایت ہے خرچ کے سلسلہ میں۔ تو قرآن سورہ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کہ اپنی وسعت کے مطابق ان پر خرچ کرو، تنگی نہ کرو، جتنی گنجائش ہے، کیوں جی، جتنی گنجائش ہے اتنا خرچ کرو، لیکن کرو۔ بعض لوگوں کو بڑا ہیضہ چڑھ جاتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، 3 کپڑے ہونے چاہیے، سادہ کپڑے پہنو۔ نہیں، اگر تمہارے پاس اچھے یعنی فینسی یا اس طرح کے گنجائش اگر ہے تو انہیں دو۔ چنانچہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ جو موسع ہے، موسع وسعت والا، اس پر اس کی حیثیت کے مطابق فرمایا تم ان پر خرچ کرو۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور جو مقتر ہے، تنگ دست ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ یعنی میانہ روی۔ کیوں جی؟ میانہ روی کا پہلو نہیں چھوڑنا ہم نے، خرچ میں میانہ روی۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الدین یسر۔ کیوں جی؟ ان الدین یسر، دین آسان چیز ہے۔
دین آسان چیز ہے. اس لیے تو فرمایا کہ جس کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ اتنا خرچ کرے. کوئی اس میں روک نہیں لگائی، نہیں بھائی اتنا خرچ کرنا پڑے گا، نہ کوئی اس میں کوئی حد نہیں، کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ تمہاری گنجائش پر چھوڑ دیا کہ تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، لیکن کرو، اور کرو کیسے؟ اپنی گنجائش پر. فرمایا ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے. وَلَن یُشَادُّ الدین، دین میں تشدد نہ پیدا کرو. دین میں تشدد ہرگز نہیں ہے، سختی نہیں ہے. سختی مین جبر نہیں ہے. یہ ذرا تھوڑا سا فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا. ایک ہوتی ہے پابندی اور ایک ہوتی ہے سختی. کیوں جی؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یار؟ پابندی ہے، پابندی، یہ نہیں کہ پابندی نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آرمی ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے، فوج. کسی پر کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں کہ وہ فوج میں جائے اور لازم جائے. کیوں جی؟ ہے نہیں نا جی. اپنی مرضی سے کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں جاتا ہے، کوئی ڈاکٹری کے شعبے میں جاتا ہے، کوئی بزنس کی لائن میں جاتا ہے، جہاں مرضی جائے. لیکن اگر تم نے خود اپنی مرضی سے فوج کے ادارے کو چن لیا، آرمی جوائن کر لی، تو اب تمہیں آرمی کے رولز، ان کے قوانین، ان کی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا. اگر ان کا یونیفارم ہے تو وہ پہننا پڑے گا. اب کوئی بندہ یہ کہ لو جی یہ تو بڑی سختی ہے، بھائی یہ سختی نہیں ہے، یہ پابندی ہے. لہذا پابندی دین میں ہے، جبر سختی نہیں ہے. فرمایا وَلَن یُشَادُّ الدین. اللہ اکبر. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ دو ہدایات میں نے قرآن کی روشنی سے آپ کے سامنے عرض کر دی. تعلیمات نبوی میں جو مین اور بیسک تعلیم میاں بیوی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تم حد الوسع لڑائی جھگڑے سے بچو. کیا جی؟ لڑائی جھگڑے سے بچو. چنانچہ یہاں تک فرمایا کہ تم لڑائی جھگڑا کرو گے تو شیطان خوش ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ شیطان نے پانی کے اوپر اپنا وہ لگایا ہوا ہے تخت. عرش تخت کو کہتے ہیں. اور پھر فرمایا ثم یبعث سرایاہ، وہاں بیٹھ کر وہ اپنے لشکر دنیا میں بھیجتا ہے، اپنے ستونگڑے جو بھائی ان کو وہ بھیجتا ہے. خود وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے اور پھر شام کو عصر کے قریب یا اس وقت جب اس کے ستونگڑے واپس آتے ہیں تو ان سے کارگزاری لیتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے یجیء احدہم، ایک آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کام کروایا. یعنی مثلا چوری کروائی، میں نے جناب آج ابن آدم سے فلانے بندے سے چوری کروائی یا ڈاکہ ڈلوایا. شیطان جواب میں کیا کہتا ہے؟ ما صنعت شیئا، ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا. توجہ کریں ذرا. پھر ایک اور آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کیا. یعنی وہ بھی اپنی کوئی شیطانی دستا ہے کہ میں نے جناب فلانی جگہ پہ ڈاکہ ڈلوا دیا یا کوئی اپنی وہ رپورٹ. شیطان ایسے دیکھتا ہے اس کو اور پھر کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو بھی کچھ نہیں کیتا، نلائق ہی نکلے. اچھا جی. یجیء احدہم، پھر کوئی اور آتا ہے فیقول، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج دو میاں بیوی کو ٹارگٹ کیا.
ما ترکتہ، میں ان کے پیچھے پڑا رہا، میں نہیں چھڈیا انہاں نو، بس انہاں دے دلاں دے اندر. اور پھر حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، یہاں تک کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، جدائی کروا دی. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نام انتا، تو کچھ کر کے آئے ہیں، اصل کام تو کیتا ہے، نام انتا وَيُقَبِّلُهُ، اور پھر اس کو چومتا ہے، بوسا دیتا ہے. گویا کہ شیطان کے ہاں بھی سب سے اس کے حساب سے جو بڑا عمل ہے وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا ہے. لا الہ الا اللہ. اب میں آپ حضرات کے سامنے جو دیکھیں، میں نے حقوق کے سلسلے میں حقوق کو 3 حصوں میں شروع میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن شاید آج چونکہ وقت تھوڑا ہے میں ان تینوں پر بات نہ کر سکوں، میں ایک ہی پر شاید بات کر سکوں. اگر اللہ نے موقع دیا، وقت میں برکت پڑ گئی انشاءاللہ تو اور بھی بات ہو جائے گی، لیکن جتنی بھی ہو جائے. سب سے پہلے میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. کیوں جی میاں صاحب؟ اس واسطے کہ بندے تے اپنے حقوق دھکے نہ لے لیندے نے، بندے تے کٹ نہیں کرتے، لیکن بندیاں نو مرداں نو یہ بھی پتا ہوئے کہ ساڈے بھی ذمے، یہ کوئی جانور نہیں، یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے. چنانچہ اس سلسلہ میں پہلا حق، توجہ جی، بڑی اہم باتیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے سچ کہہ رہا ہوں، کہاں کہاں سے میں ڈھونڈ کر لایا ہوں. یہ 10 باتیں آج جو میرے علم میں آ سکی، مزید بھی ہو سکتی ہیں چونکہ دین بہت وسیع ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم میرے علم میں جو باتیں آئی ہیں وہ 10 ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نمبر 1، ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے اچھا بنے. کیوں جی؟ نمبر 1، سب سے پہلے ضرورت ہے گھر والوں کے سامنے ہم اچھا بنے، بس پکی بات. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اکمل المؤمنین ایمانا، تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہے، وخیارکم خیارکم للنساء، اور کائنات میں سے سب سے اچھا، سب سے بہتر، ویری گڈ اخلاق کے اعتبار سے وہ شخص ہے جس کا اپنی گھر والی کے ساتھ اخلاق اچھا ہے. لوگوں کی آنکھ کا تارا بننا بڑا آسان ہے، لوگ کی آنکھیں جی ماشاءاللہ جی بڑا اچھا ہے انہاں دا اخلاق ہے حضرت دا، لوگوں کی آنکھ کا تارا بننا تو بڑا آسان ہے. فرمایا تم باہر جتنے مرضی اچھے اخلاق والے بن جاؤ، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں، آفس میں، لوگ کہیں، لوگ گواہی دیں بھائی بڑا اچھا اخلاق ہے، بڑے نائس آدمی ہے یہ، اگر تمہارا اخلاق تمہاری بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تمہارے عمدہ اخلاق کی گواہی نہیں دی جا سکتی. خیارکم خیارکم لأہلکم وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اچھا جی آگے چلیں. نمبر 2، گھر کے کام میں مدد کرنا، گھر کے کام میں مدد کرنا. ان اسود رضی اللہ تعالی عنہ، سألت عن عائشہ، حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، گھر میں وہ کیا کرتے تھے، کیا ان کا یعنی گھر کی زندگی کیسی تھی.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کانا یکون فی محنتی اہلی تانی بخدمتی اہلی، کہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہوا کرتے تھے کہ ہم آپ کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھا کرتی تھی، لیکن آپ کا رویہ مبارک اور آپ کا مزاج ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں محسوس یوں ہوتا تھا کہ آپ ہماری خدمت کے لیے، ہاں آپ ہماری خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ یہ بھی حدیث میں فرما دیا، فرمایا افعل لی ثوبی، آپ اپنے کپڑے مبارک خود درست فرما لیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، اپنے جوتے کو خود درست فرما لیا کرتے تھے، اور وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اپنے کام اپنی خدمت خود فرما لیا کرتے تھے، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، جائز خواہشات کی تکمیل، یعنی بیوی کی جائز خواہش کا احترام، یہ اس کا حق ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سن لیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنت العب بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وہن اللعب، فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محلے کی بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، کھیلتی تھی، جیسے کوئی بچیاں کھیلتی ہیں تو میں بھی کھیلتی تھی۔ عمر بھی حضرت عائشہ کی کم تھی، تو فرماتی کہ میں محلے کی بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، کانا اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بچیاں بھاگ جاتی، چلی جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ بچیاں چلی گئی ہیں، بھاگ گئی ہیں، تو ان بچیوں کے گھروں میں پیغام بھیج کر انہیں بلایا کرتے تھے، آؤ بھائی عائشہ نال کھیڈو آ کے۔ یعنی اگر اس کی جائز خواہش ہے تو اس کی تکمیل کرنا سنت ہے، ناجائز نہیں۔ اچھے برے سے روکیں گے، پکڑ کریں گے، نہیں کریں گے تو اس پر بھی پوچھ ہوگی، لیکن جو جائز خواہشات ہیں ان کی تکمیل۔ نمبر 4، کمی کوتاہی کو پہاڑ نہ بنایا جائے۔ بھائی وہ بھی انسان ہے، ابن آدم ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میری بات آپ سمجھ رہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے اس سے، لہذا ہم یہ سوچیں کہ یہ اگر اس میں خامی ہے تو کوئی خوبی بھی تو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمن ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد اپنی مومن عورت سے جدا نہ ہو اس کی کسی بری عادت کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر یہ عادت تمہیں ناپسند ہے تو کئی عادتیں ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہے۔ نمبر 5، مرد اپنی بیوی سے دور نہ رہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں یہ ہدایت سن لیں کہ حضرات صحابہ اکرام دین کی تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پیچھے گھر والوں کا انتظام کر کے حج کے سفر پہ جانا، عمرہ کے سفر پر جانا، تبلیغ کے لیے جانا، یہ ملکوں ماشاءاللہ جماعتیں جاتی ہیں ہماری، ہاں جی، تو اس کے لیے نہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ مرد اپنی بیوی سے دور نہ رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو وقت دے۔ دو چیزیں اس میں انتہائی اہم ہیں، نمبر 1 بیوی کو پراپر ٹائم دیا جائے، اور نمبر 2 بیوی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کی جائے۔ تو کتنے سے؟ میں دفتر ایسا، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ ہے،
یہ نہ ہو، یہ دو چیزیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں سن لے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، السفر قطعۃ من العذاب، فرمایا یہ جو سفر ہے نا یہ عذاب کا ایک حصہ ہے، کہ یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، بندہ سفر میں جاتا ہے، کھانا صحیح نہیں کھانے کو ملتا، پینے کو صحیح نہیں ملتا، آرام نہیں صحیح ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ قطع آپ جانتے ہیں ٹکڑا، حصہ۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ہدایت کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت کو پورا کر لینا، ڈیوٹی پہ گئے ہیں، آفس گئے ہیں یا کسی دوسرے شہر گئے ہیں، تو جس کام کے لیے ہم گئے ہیں، اب اس سلسلہ میں ہدایت یہ ہے کہ جب تمہاری حاجت یا تمہارا کام پورا ہو جائے، فَلِيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تمہیں چاہیے کہ فوراً اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آؤ۔ ایویں ہی خام خواہ رات 11-12 بجے تک باہر دوستوں نال گپا مار دیا رہنا، اور بیوی گھر میں انتظار کر رہی ہے، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ اسے وقت دیا جائے، سارا دن تو ڈیوٹی پہ لگا دیا، رات کو سونے پر لگا دیا، اور یہ جو گھنٹہ 2 گھنٹے درمیان میں ہے یہ ہم نے موبائل کو دے دیے، تو بیوی کو کون سا وقت دیں گے؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی آگے سنیں، نمبر 6، حقوق زوجیت ادا کرنا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ارشاد فرمایا تم جب نکاح کرو مہر کم دو یا زیادہ دو، جو بھی ہے، یہ سانو یہ نال کوئی غرض نہیں کہ میں لکھاں دیتے نہیں تو میں کچھ نہیں دیتا، نہ، کم دو یا زیادہ دو، اللہ اکبر، کوئی بات نہیں، جتنا مرضی دو، لیکن حقوق ادا کرو، وقت دو، دھوکہ نہ دو۔ فرمایا فماتا، اگر تم نے بیوی کے حقوق زوجیت میری مراد ہے، حقوق کی تو بات چل رہی ہے لیکن اب جو پوائنٹ ہے یہ حقوق زوجیت کا ہے، حقوق زوجیت کی ادائیگی میں کوتاہی کی، لا الہ الا اللہ، اور دھوکہ دیا، دھوکہ سمجھ رہے نا آپ میری بات، دھوکہ دیا، ہاں جی، فماتا، اور اسی حالت میں مر گئے، وَلَمْ يُؤَدِّي إِلَيْهَا حَقَّهَا، کہ تم نے بیوی کا حق ادا نہیں کیا، لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ، تم اللہ کے ساتھ کل قیامت والے دن اس حالت میں ملو گے، وَهُوَ زَانٍ، کہ تمہارا شمار زانیوں میں ہوگا۔ ادھر ادھر منہ نہ مارو، دھوکہ نہ دو اس بیچاری کو۔ اچھا جی نمبر 7، بیوی کو سفر میں ساتھ لے جانا یعنی کہ سیر کرانا سنت ہے۔ دوستان نال جانا بھی چلو سیر ٹھیک ہے، کرو سیر، جاؤ مری، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، لیکن سنت ہے بیوی کو سیر پہ، سفر پہ ساتھ لے کر جانا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں روایت سن لیں، فرمایا کہ کانا اذا اراد ان یخرج سفرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سفر درپیش ہوتا تھا تو کیا عمل ہوتا تھا؟ اقرأ بین ازواجی، آپ اپنی تمام زوجات میں قرعہ ڈالا کرتے تھے، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک وقت میں 9 تک بیویاں رہی ہیں، تو سفر پر اکثر سفر تبلیغی دورے، جہاد کے سلسلہ میں اور اسی طرح جانا ہوتا رہتا تھا، تو جب کبھی بھی سفر پر جاتے تو کیا ہوتا؟ بیویوں میں قرعہ ڈالتے، جس کا نام قرعہ میں نکل آتا ان کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ساڑھی جان جاندی۔ اچھا جی
نمبر 8 توجہ کر لیں، اور یہ انتہائی اہم بات ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ بیوی کے راز کو افشا نہیں کرنا۔ تنہائی کی باتیں جو میاں بیوی کے درمیان تنہائی کی باتیں ہیں وہ باہر نہیں کرنی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ہدایت یہ ہے، فرمایا کہ اِنَّا مَنْ أَشَرَّ النَّاسِ منزلہ یوم القیامہ، قیامت والے دن تم میں سے سب سے برا اشر، ایک ہوتا ہے شریر، شر سے شریر، شریر نہیں اشر، جیسے ایک ہوتا ہے شدید اور اشد، اسی طرح شریر اور اشر، تم میں سے سب سے برا شخص وہ ہے الرجل، ایسا آدمی کہ یفضی الی امرہ، جو اپنی بیوی کے پاس جائے، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، اور بیوی اس کے پاس آئے، وَيَنْشُرُ سِرَّهَا، اور پھر وہ تنہائی کی باتیں لوگوں کے سامنے پھیلائے اور بات نشر کرے۔ فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے۔ اچھا جی، نمبر 9 بیوی کی فیور کرنا، یعنی بھلائی چاہنا۔ کیا جی؟ بھلائی چاہنا۔ چنانچہ حجۃ الوداع، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک تھا، آپ نے اس خطبہ مبارک میں ارشاد فرمایا، الا استوصوا بالنساء للخیر، الا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں سن لو، الا کا معنی ہوتا ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، لوگوں سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ استوصوا وصیت سے یہ لفظ۔ اور بھائی نمبر 10 پر یہ ہے کہ عورت کی جو پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہے، یہ اس کا عیب نہیں، یہ اس کے لیے عیب نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی ساخت میں فرق رکھا ہے، ہماری ساخت میں فرق ہے۔ جب ہماری ساخت میں فرق ہے تو ہمارے اوصاف بھی مردوں کے اپنے ہیں، عورتوں کے اپنے ہیں۔ مردوں میں اللہ نے اگر خوبیاں رکھی ہیں، عورتوں میں بھی رکھی ہیں، عورتوں میں بھی کئی خوبیاں ہیں۔ لہذا عورت کا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونا یہ اس کے لیے خامی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ذہبت تقسمها کسرتها، اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، یہ ایسے ہے۔ اب اگر ہم اسے سیدھا کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اس کو ٹیڑھا رہنے دو، ٹیڑھا رکھتے ہوئے ہی اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو تو فائدہ اٹھا لو۔ تو بھئی یہ 10 باتیں میں نے تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ آخری بات کہ ہمارا خاندانی ادارہ ٹھیک کیسے ہوگا، اس کے لیے 3 ڈائمینشن ہے۔ نمبر 1، پہلا ڈائمینشن، میاں بیوی میں شادی ہوئی، وہ میاں بیوی ہو گئے، تو جب میاں بیوی ہو گئے تو ان کے لیے حکم کیا آ گیا؟ پہلا ڈائمینشن یہ ہے کہ بانڈ آف لو، آپس میں محبت کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ خاندانی ادارہ اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلی اکائی، پھر جب بچے ہو گئے تو دوسرا ڈائمینشن، بچے ہو گئے تو بچے جب ہوں گے تو بچوں کو حکم یہ دے دیا کہ ان کے لیے یہ ہے کہ ادب، کیا جی؟ والدین کا ادب۔ پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو تیسرا ڈائمینشن ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی آپس میں اخوت۔ تو خاندانی ادارہ کب ٹھیک ہوگا؟ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ کھڑا ہو، بچے جو ہیں وہ والدین کا ادب کریں اور آپس میں اخوت اور پیار اور محبت سے رہیں۔
انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر بھی جنت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا